وصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، آج اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ 20واں سپارہ مکمل تلاوت کیا گیا. 20ویں سپارے میں کچھ حصہ سورہ نمل کا ہے، اور سورہ نمل کا جو حصہ 20ویں سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ کی الوہیت کے زبردست دلائل پیش کیے گئے. پورا قرآن پاک الوہیت باری تعالیٰ کے دلائل سے مزین ہے، لیکن جو 20ویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت پر جو دلائل دیے ہیں، ایسے خوبصورت دلائل، بے مثال دلائل اور مدلل، شاید اس کے علاوہ کہیں کوئی اتنے دلائل دے سکتا ہو جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک روح کے اندر توحید الوہیت پر دلائل دیے ہیں. تو یہ اگر کوئی انسان یہ رکوع دیکھ لے اور اس رکوع کو پڑھ لے اور اس رکوع کے مطابق اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنا عقیدہ بنا لے، تو آپ یقین جانیے زندگی بھر وہ توحید کے معاملے میں غلطی نہیں کھا سکتا. توحید کے معاملے میں پکا رہے، کیونکہ توحید پر جتنی دلیلیں اس سورہ مبارکہ کے اندر دے دی گئی اتنی کہیں بھی نہیں. اس کے بعد سورہ قصص ہے. سورہ قصص یہ قرآن پاک کی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو ابتدا ہو رہی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت بھی بہت زیادہ تھا. پھر بنی اسرائیل کی طرف آپ مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل کے اندر خرابی بھی بہت زیادہ تھی، اور بنی اسرائیل کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے، بار بار انہوں نے چھٹلایا. پھر انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، پھر فرعون کی مصیبت میں آ گئے. پھر اس کے بعد کرتے 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 ایک طویل عرصہ بنی اسرائیل پر گزرا ہے جو انتہائی اہم ترین دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر مبعوث ہوئے کہ جب بنی اسرائیل غلام تھے اور فرعون پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا تھا. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تمہاری عورتوں کو آزاد چھوڑ دیتا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. اور اس صورتحال میں فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر اس نے انتہا درجے کی مظالمانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجا. اب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا عجیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلتے ہیں، فرعون کے خرچے پر پلتے ہیں، اور فرعون کے سامنے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ واقعہ آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی سی قدرتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ ابھی فرعون کے بندے آئیں گے اور موسیٰ کو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ام موسیٰ، اس بچے کو اٹھاؤ اور اٹھا کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر ڈالو. تو حیران ہو گئی کہ سمندر کے اندر یہ بچہ جائے گا، تو لامحال ہے کہ بچہ سمندر کے اندر جائے گا تو مر جائے گا. فرمایا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ بچہ بچے گا اور دوسرا بچہ واپس تیری طرف آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب ہے. ام موسیٰ اس بات پر جو ہے وہ خاموش ہو گئی اور اللہ پر توکل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کام کیے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام زندہ بچ گئے اور فرعون کے دربار میں چلے گئے، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور اہل ایمان تھی، ان کی وجہ سے، ان کی سفارش سے اس بچے کو بچا لیا گیا. اور پھر اس موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں گی تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. پھر اللہ تعالیٰ نے واپس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف لوٹایا. اب اللہ کا نظام یہ دیکھیں کہ بچہ دودھ ماں کا پی رہا ہے، اپنی ماں کا پی رہا ہے، اور خرچہ فرعون کے دربار سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا نظام کر دیا. پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے
تو یہی جا کر اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او ان يخشى، فرمایا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر اس سے اللہ کی بات کرو، اللہ کی توحید کی بات کرو، ہو سکتا ہے اسے بات سمجھ آ جائے۔ فرعون کے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں بچپن سے لے کر جوانی تک کی سرگزشت یہ اللہ تعالیٰ نے بتلائی اسی سورہ مبارکہ کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ رویہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے تھے اور ظالم کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور اس کا بین ثبوت ایک وہ قبطی مار رہا تھا، ایک بنی اسرائیل کی اس کو مار رہا تھا، زبطی کو مار رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو زبطی نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے پہلے تو چھڑایا ہوگا لامحال ہے، جب آپس میں نہیں پیچھے ہٹے تو انہوں نے زبطی کو مکہ مارا، زبطی مار گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم معاملہ تھا کہ کسی بنی اسرائیل کے فرد نے کتنی کو قتل کر دیا، فرعون کے خاندان کے بندے کو قتل کر دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں برسر پیکار ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جب یہ قتل ہو گیا تو قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر۔ اگرچہ ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے حق میں یہ قتل تھا، لیکن قتل تو پھر بھی قتل ہی ہے، آپ کسی کو قتل تو نہیں کر سکتے، قتل کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑے اور قتل کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آخری وقت تک ندامت میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا، مجھے تو معاف کر۔ پھر اب وہاں سے کہاں جائے، دربار فرعون نے پکڑنا تھا اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہونا تھا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے اور پھر اگلا واقعہ قرآن پاک کا کہ ایک بستی میں چلے گئے، وہاں وہ شعیب علیہ السلام، یہ حضرت شعیب پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی اور شعیب، کیونکہ وہ جو حضرت شعیب تھے وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ حضرت شعیب تھے، یہ کوئی مرد صالح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ان کو پناہ دی۔ پھر ان شعیب جو تھے ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، پھر 10 سال تک وہاں پر رہے، 10 سال کے بعد جب واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ پہلے نبی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام، پہلے تو خود ہی انہوں نے دعوت کا میدان جو ہے وہ چلایا، لیکن بعد میں نبوت 40 سال کے بعد ملی، تو پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ قرآن پاک نے پورے کے پورے نقل کیے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ قارون بڑا سرکش انسان تھا، بڑا دولت مند انسان تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے اسے نوازا ہوا تھا، لیکن یہ آپے سے باہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی دولت کے ساتھ ہی اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت میں بھی اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کے ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کئی انبیاء کے ذکر موجود ہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہر ایک کو اللہ نے گناہ میں پکڑ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی، وَمِنْهُمْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیج دی، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنے بھی عذاب آتے رہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرے۔ جب لوگ خود بگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بعضیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، بعضیوں کے اوپر اللہ کا کوڑا برستا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر کر دے، معاف کر دے، یا اس کو آخرت تک ٹال دے، بات علیحدہ ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر یہ انجام قرآن پاک نے وہ سارے کا سارا نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل پر اپنی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے وہ کون سی 4 خواتین تھی جن کو کامل خواتین کا لقب ملا ہے؟ 4 خواتین جن کو کامل خواتین کا لقب ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جی چلے 2 بتا دیں۔ حضرت آسیہ، یہ تو ٹھیک ہے، حضرت مریم 2، حضرت خدیجہ 3،
آسیہ ہو جی نہیں وہ نہیں ایک اور رہیں گی مدد فرمائیں گے جی ماشاء اللہ ہاں جی تو کامل عورتیں گزر چکی ہیں وہ چار حضرت سارہ حضرت حاجرہ دو یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں دونوں بیویاں ہیں ٹھیک ہے اور ایک حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی اور حضرت آسیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دیں گے کہ جنت کے اندر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دینا ہے اور یہ عجیب و غریب یہ خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایمان پر استقامت دی تھی اور پھر اس سے ہٹ کر کیا بتایا تھا جی آپ نے حضرت ختیجہ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے تو حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں حضرت ختیجہ کے حوالے سے لیکن بعض روایات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں لیکن حضرت ختیجہ کا معاملہ جو ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خواتین ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے چار کو کیا بنایا تھا کامل بنایا تھا کامل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دین پر ان کو مکمل دسترس دی تھی اور دین پر چلنے کا اللہ نے ان کو جذبہ دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا